بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول ڈیشنگ 3، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا قدم وہی ہوگا جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ڈی1 نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ انچارج نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس بات کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم میرے ساتھ دوستانہ سلوک کرو۔ اگر تم مجھے بے ہوش کر کے یہاں باندھ نہ دیتے اور مجھے جائز طریقے سے اپنے پاس آنے دیتے تو ظاہر ہے کہ میں آتے ہی تمہیں سب کچھ بتلا دیتا، ڈی1 نے جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسی حالت میں سب کچھ بتلا دو؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے، ڈی1 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم نے 2 منٹ کے اندر سب کچھ نہ بتلایا تو پھر میں فائرنگ سکواڈ طلب کر لوں گا، سلطان نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال اتنا کہوں گا کہ آپ جیسے جذباتی آدمی کو اس سیٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ادارے کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، نفع نہیں پہنچا سکتے، ڈی1 نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ گزر چکا ہے، سلطان نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ 2 منٹ بھی گزر جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ ویسے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے کیس کے سلسلے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے سر جمشید کو مطلع کر دیں، وہ آپ کی نسبت زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے، ڈی1 نے جواب دیا۔ آخر تم ہو کیا چیز؟ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ اور تم نہیں جانتے کہ میں بزور بازو بھی تم سے سب کچھ اگلوا سکتا ہوں، سلطان نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاید اس کی قوت برداشت اب ختم ہو چکی تھی، وہ سخت جھلایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ڈی1 کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ ڈی1 کے چہرے پر اسی طرح اطمینان کے تاثرات تھے، البتہ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ سلطان نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک ڈی1 نے اچھل کر دونوں ہاتھوں سے سلطان کی گردن پکڑ لی۔ سلطان چند لمحوں تک اس کے اس خلاف توقع حرکت پر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ ڈی1 کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے ہیں، اور ڈی1 نے اس کی حیرت سے ہی فائدہ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ سلطان سنبھلتا، ڈی1 نے اس کی گردن کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور سلطان بغیر کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی ڈی1 نے اسے فرش پر آرام سے لٹا دیا اور پھر بڑی پھرتی سے اپنے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں کھولنے لگا۔ رسیاں کھلتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنے جسم پر پہنا ہوا لباس اتارا اور پھر سلطان کا لباس اتارنے لگا۔ اس کا لباس اتار کر اس نے خود پہن لیا اور اپنا لباس اسے پہنا دیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے سلطان کو اسی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر اسے اسی طرح کرسی پر باندھ دیا جس طرح اسے باندھا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور پھر جسم کے ساتھ بندھا ہوا ربڑ کا ایک چوڑا سا تھیلا کھول کر باہر نکال لیا۔ تھیلے کے ربڑ کا رنگ حیرت انگیز طور پر اس کے جسم سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے پھرتی سے تھیلے کو کھولا اور پھر اس میں سے ربڑ کا ایک ماسک نکال لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی گردن کے دونوں پہلوؤں پر چٹکی بھری اور دوسرے لمحے اس کے سر سے ربڑ کا ایک ماسک اترتا چلا آیا۔ اس نے ماسک کو اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر تھیلے سے نکلے ہوئے ماسک کو اپنے چہرے پر چڑھایا، اور پھر سلطان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس ماسک کے مختلف حصوں کو دبانا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اتنی پھرتی اور مہارت سے کام کر رہے تھے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا چہرہ بالکل سلطان کے چہرے کی طرح بن گیا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس میں سے ایک وگ نکالی۔ اسے بھی اس نے پھرتی سے ادھر ادھر ہاتھ مار کر سیٹ کیا اور پھر اسے سر پر جما کر اب اس کے بال بھی بالکل سلطان کی طرح ہو گئے۔ اب اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سلطان کے بجائے ڈی1 ہے۔ اس کے بعد ڈی1 نے اپنا پہلا ماسک سلطان کے چہرے پر چڑھایا۔ اس ماسک کے اوپر وگ موجود تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ماسک کو چند جگہوں سے سیٹ کیا اور خود ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اب سلطان ڈی1 کا روپ دھار چکا تھا۔ ڈی1 نے اپنی دائیں انگلی کے ناخن کو دوسری انگلی سے ہلکے سے بجایا اور اس کے بعد اس نے ناخن کو ایک طرف سے دبا کر علیحدہ کر دیا۔ اندر ایک چپٹی سی چھوٹی سی سوئی موجود تھی۔ ڈی1 نے چٹکی سے اس سوئی کو اٹھایا۔ سوئی کی نوک گہرے سبز رنگ کی تھی۔
اس نے سوئی کو سلطان کی گردن کی پشت پر ایک مخصوص جگہ میں گھونپ دیا اور پھر سوئی باہر نکال کر اس نے دوبارہ ناخن کے اندر رکھی اور ناخن کو دوبارہ اپنی جگہ پر جما دیا۔ تھیلا اس نے دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیا اور پھر وہ انچارج کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور ذہن میں 2 نمبر کا تصور جمانے لگ گیا۔ ایک لمحے کے مختصر عرصے میں اس کا ذہن 2 نمبر کے خیالی تصور پر مرکوز ہو گیا۔ D2 میں D1 تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے پروگرام کے مطابق نائٹ شفٹ کے انچارج کی جگہ سنبھال لی ہے۔ میں آج تمام تحقیقات کر لوں گا کہ وہ فارمولہ کہاں ہے اور ڈاکٹر کمال حسین کے حلیے اور اس کی عادات کی تمام تفصیلات نوٹ کر کے تمہیں بتلا دوں گا۔ تم نے ڈاکٹر کمال حسین کی جگہ سنبھالنی ہے۔ D1 نے D2 کو خیال ہی خیال میں پیغام بھیجا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ کرسی پر بے ہوش پڑے سلطان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور نمبر 3 کے تصور پر ذہن مرکوز کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کا ذہن مرکوز ہوا اس نے اسے پیغام دیا، D3 میں D1 تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم نے ڈاکٹر کمال حسین کی بیوی کو چیک کرنا ہے، اس کی عادات اور تفصیلات کو نوٹ کرو، کل ہو سکتا ہے تمہیں اس کی جگہ سنبھالنی پڑے۔ پیغام دینے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پیغامات اس نے ٹیلی پیتھی سسٹم کے تحت دیا تھا۔ ذہنی طور پر ان تینوں کا رابطہ قائم تھا، چنانچہ نمبر کو ذہن میں مرکوز کرتے ہی وہ ایک دوسرے تک اپنے خیالات پہنچا سکتے تھے۔ یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا محفوظ ترین اور آسان ذریعہ تھا۔ اس طرح وہ ٹرانسمیٹر اور فون کی حاجت سے بے نیاز تھے، اور پھر سوائے کسی ٹیلی پیتھی کے ماہر کے کوئی اور شخص ان پیغامات کو چیک نہیں کر سکتا تھا۔ پیغامات سے فارغ ہونے کے بعد D1 نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بٹن دبا کر پی اے سے سلطان کے لہجے میں سر جمشید سے بات کرانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو سلطان، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے سر جمشید کی آواز سنائی دی۔ سر جمشید، ابھی ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ایک نوجوان اسپیشل کارڈ اور کوڈ استعمال کر کے لیبارٹری کے اندر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر مین گیٹ پر میں اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا، چنانچہ میں نے اسے بے ہوش کر کے اپنے آفس میں اٹھوا لیا۔ اب وہ میرے سامنے کرسی پر بندھا ہوا ہے، مگر جب سے وہ آیا ہے بے ہوش ہے، شاید تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کے سامنے ہی پوچھ گچھ ہو جائے۔ D1 نے سلطان کے لہجے میں سر جمشید سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا وہ اکیلا تھا یا اس کا کوئی اور ساتھی بھی ہے؟ سر جمشید حیرت بھرے لہجے میں بولے۔ نہیں، وہ اکیلا آیا تھا، D1 نے جواب دیا۔ اچھا، میرے آنے تک تم اس کی حفاظت کرنا، میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں، سر جمشید نے تیز لہجے میں کہا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ D1 نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر خود بڑے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر جمشید کو جب اس نوجوان کے اس طرح شکوک داخلے کی اطلاع ملی تو وہ بے حد حیران ہوئے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق لیبارٹری میں داخلے کے قواعد اتنے سخت اور پیچیدہ تھے کہ کوئی غلط آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، مگر سلطان کے کہنے کے مطابق وہ نوجوان لیبارٹری کے مین گیٹ کے سامنے سے پکڑا گیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اندر آنے والا پورے انتظامات سے یا آیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت سر سلطان کے نمبر گھمائے۔ چند لمحوں میں رابطہ قائم ہو گیا۔ سلطان سپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ میں انچارج دورس ڈاکٹر جمشید بول رہا ہوں۔ سر جمشید نے وارد پین ریسرچ سینٹر کا مروجہ مخفف روس کا نام لیتے ہوئے کہا۔ ہیلو سر جمشید، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ سر سلطان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ سر، ابھی لیبارٹری کے نائٹ انچارج سلطان نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے ایک مشکوک نوجوان کو لیبارٹری کے مین گیٹ سے گرفتار کیا ہے۔ اس نے لیبارٹری میں داخلے کے لیے اسپیشل پاس اور کوڈ ورڈز استعمال کیے تھے۔ نائٹ انچارج نے مجھے بلایا ہے، میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ شاید آپ اس معاملے میں دلچسپی لیں۔ سر جمشید نے انہیں تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے پرائم منسٹر کی ہدایات مل گئی تھیں۔ آپ ایسا کریں کہ اس نوجوان سے پوچھ گچھ کرتے وقت اپنے نئے پی اے کو ساتھ رکھیں۔ وہ سیکرٹ سروس کا رکن ہے اور وہ اچھی طرح چیک کرے گا، مگر اس بات کا ذکر کسی اور کے سامنے نہ کریں۔ سر سلطان نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ کس بات کا ذکر؟ کیا نوجوان کی گرفتاری کا؟ سر جمشید نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، بلکہ پی اے کے سیکرٹ سروس سے متعلق ہونے کا، سر سلطان نے وضاحت کی۔ بہتر جناب، میں سمجھ گیا، سر جمشید نے جواب دیا۔
اوکے، بے فکر رہیں، سیکرٹ سروس ہر قسم کے حالات سے نبٹ لے گی۔ گڈ بائے، سر سلطان نے جواب دیا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ سر جمشید نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ملازم اندر داخل ہوا۔ کریم، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے اور میرے پی اے کو میرے پاس بھیج دو، سر جمشید نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، ملازم نے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سر جمشید کی رہائش گاہ دورس کے ایریا میں ہی تھی، اور دورس آفس میں کام کرنے والے تمام افراد بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ سوائے کسی ضروری کام کے انہیں ایریا سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پی اے کا کوارٹر سر جمشید کی رہائش گاہ سے ملحق تھا۔ چنانچہ 10 منٹ بعد کیپٹن شکیل اندر داخل ہوا اور مودبانہ انداز میں کہنے لگا، سر آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ سر جمشید نے پہلی بار کیپٹن شکیل کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، کیونکہ انہیں اب معلوم ہوا تھا کہ اس کا تعلق اس سیکرٹ سروس سے ہے جس کی کارکردگی کی دھوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں بیٹھو، سر جمشید نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو نوجوان، مجھے ابھی سر سلطان نے بتلایا ہے کہ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، ورنہ میں اب تک یہی سمجھتا رہا کہ تم محض ایک پی اے ہو۔ بہرحال یہ بات مجھ سے باہر نہیں جائے گی، سر جمشید نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں جتنی رازداری برتی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیپٹن شکیل نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر سر جمشید نے اس مشکوک نوجوان کی گرفتاری کے متعلق اسے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس نوجوان سے پوچھ گچھ میں باقاعدہ حصہ لے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ سر گاڑی تیار ہے، اتنے میں ڈرائیور نے اندر آ کر اطلاع دی۔ چلو، سر جمشید نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کیپٹن شکیل اور سر جمشید دونوں کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ سر جمشید نے ڈرائیور کو کار لیبارٹری کی طرف لے جانے کی ہدایت کی، اور کار خاصی تیز رفتاری سے لیبارٹری کی طرف دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں انچارج کے دفتر پہنچ گئے۔ سلطان نے اٹھ کر سر جمشید کا استقبال کیا۔ سر جمشید کرسی سے بندھے ہوئے نوجوان کو بغور دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے، اور کیپٹن شکیل کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ نوجوان ہے جناب، ابھی تک یہ ہوش میں نہیں آیا، اور یہ ہے وہ کارڈ جو اس نے استعمال کیا ہے۔ سلطان نے میز پر رکھا ہوا کارڈ اٹھا کر سر جمشید کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ سر جمشید نے بڑے غور سے وہ کارڈ دیکھا، پھر انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کارڈ تو اوریجنل ہے، مگر کافی عرصے سے اس قسم کا کوئی اسپیشل کارڈ ایشو نہیں کیا گیا، پھر یہ کارڈ اس کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ یہ کس وقت سے بے ہوش ہے سر؟ کیپٹن شکیل نے پہلی بار براہ راست گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سلطان سے پوچھا۔ یہ میرے نئے پی اے ہیں سلطان صاحب، اور میں نے انہیں خاص طور پر اس لیے چنا ہے کہ یہ بے حد ذہین ہیں۔ میں انہیں اسی لیے ساتھ لے آیا ہوں کہ شاید ان کی ذہانت کی وجہ سے اس نوجوان کے متعلق کچھ علم ہو جائے، سر جمشید نے کیپٹن شکیل کا سلطان سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اسے بے ہوش ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، سلطان نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے کس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے دوسرا سوال کیا۔ یہاں P1 گیس استعمال کی جاتی ہے، یہ اس لیبارٹری کی ہی ایجاد ہے، سلطان کے بجائے سر جمشید نے جواب دیا۔ بہرحال 1 گھنٹہ بہت عرصہ ہے، اسے اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سلطان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، پورا 1 گھنٹہ تو نہیں، 2 منٹ کم 1 گھنٹہ کہہ لیجئے۔ اچھا، آپ اتنے وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارے بھائی، انہوں نے اس وقت گھڑی دیکھ لی ہوگی، اور کیا؟ سلطان، اسے کسی طرح ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے پوچھ گچھ ہو سکے، سر جمشید نے کیپٹن شکیل کو جواب دیتے ہوئے سلطان سے کہا۔ ان کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کیپٹن شکیل کے ان سوالوں سے بور ہو گئے ہوں۔ میں نے تو سر کوشش کی ہے، مگر یہ ہوش میں نہیں آیا۔ بہرحال ایک بار پھر ٹرائی کرتا ہوں، سلطان نے جواب دیا، اور پھر چپڑاسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی، اور دوسرے لمحے چپڑاسی اندر آ گیا۔ پانی کا جگ لے آؤ، سلطان نے اسے حکم دیا، اور چپڑاسی واپس مڑ گیا۔ اسی لمحے نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی، اور اس نے آنکھیں کھول کر خالی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ذہن معاف ہو گیا ہو۔ کون ہو تم؟ سر جمشید نے اس سے سوال کیا۔ جواب میں نوجوان کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے، اور اس سے پہلے کہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ گرد و غبار سے بھر گیا۔ دھماکہ اتنا اچانک اور خوفناک ہوا تھا
کہ نہ صرف سر جمشید بلکہ کیپٹن شکیل بھی کرسی سے نیچے فرش پر جا گرا۔ سلطان کے منہ سے تو بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جب گرد و غبار چھٹا تو ان تینوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کے تمام جسم گرد آلود تھا، چھت کے پلاسٹر تک اکھڑ گئے تھے، اور وہ نوجوان اس کا جسم اس طرح پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا جیسے کسی نے کیما کر کے اسے بکھیر دیا ہو۔ ایک ہڈی تک سلامت نہیں تھی، کمرے کے فرش پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں تقریباً آدھی سے زیادہ لیبارٹری اکٹھی ہو گئی۔ سب سے زیادہ سر جمشید کا حال پتلا تھا۔ ان کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا آدھے سے زیادہ خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ یہ سب کیا ہوا؟ انہوں نے قدرے خوف زدہ لہجے میں سلطان سے مخاطب ہو کر کہا۔ معلوم نہیں جناب، میں تو خود حیران ہوں۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی خوفناک بم پھٹا ہو۔ سلطان نے بھی خوف زدہ لہجے میں جواب دیا۔ سر، آپ ساتھ والے کمرے میں آ جائیے، ایک اور آفیسر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، سر جمشید نے کہا، اور پھر وہ سلطان کو ساتھ لیے کمرے سے نکل گئے۔ البتہ کیپٹن شکیل وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے گہرے تاثرات نمایاں تھے اور آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ اس سارے چکر کو سمجھ نہ سکا ہو۔ وہ کمرے میں پھیلے ہوئے نوجوان کی گوشت کے ذرات کو بغور دیکھتا رہا، مگر اسے وہاں کوئی خاص مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ سر، آپ بھی باہر چلیں، ہم نے سیکیورٹی پولیس کو اطلاع دے دی ہے، وہ تحقیقات کے لیے آنے ہی والی ہے، ایک اور آفیسر نے کیپٹن شکیل سے کہا، اور کیپٹن شکیل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ واضح طور پر سوالیہ نشان کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سر جمشید کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ آؤ چلیں، نوجوان تو ختم ہو گیا، اب تحقیقات کے لیے باقی کیا رہ گیا؟ بہرحال میں نے سیکیورٹی کو مزید احتیاط کی ہدایات جاری کر دی ہیں، سر جمشید نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ سر جمشید کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چلتا ہوا لیبارٹری سے باہر آ گیا۔ سر جمشید نے کوٹھی پر پہنچنے کے بعد کیپٹن شکیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کچھ سمجھ میں آیا کہ آخر یہ سب کیا چکر تھا؟ جناب، اس نوجوان کے جسم میں بم موجود تھا جو پھٹ گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نوجوان اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی پشت پر کوئی خطرناک تنظیم موجود ہے، اور یہ تنظیم جدید ترین آلات سے مسلح ہے، کیپٹن شکیل نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ سر جمشید اس کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں اپنے چیف کو تمام حالات بتلا دیتا ہوں، وہ خود ہی اس تنظیم کو ختم کرنے کے انتظامات کر لیں گے، کیپٹن شکیل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا چیف کیا کرے گا؟ یہاں معاملہ بے حد خطرناک ہے، جو اپنے آدمی کو اچانک بغیر کسی ظاہری ذریعے کے ہماری لیبارٹری کے اندر بم سے اڑا سکتے ہیں، ان سے کیا چیز بعید نہیں ہے، سر جمشید نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے سر، مجرم اسی طرح کشف و خون کرتے ہیں، اگر آپ ابھی سے گھبرا گئے تو معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے اپنی باس سے بات کر لیتا ہوں، کیپٹن شکیل نے انہیں سہارا دینے کے لیے سمجھایا۔ ہاں، میرے سامنے بات کرو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، سر جمشید نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل نے ریسٹ واچ اپنے ہاتھ سے اتاری، پھر اس کا نمبر ملا کر فریکوینسی سیٹ کر کے ون بٹن کھینچ دیا، اور اس کے ساتھ ہی گھڑی میں لگے ہوئے سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہنسا سبز ہو گیا، اس کا مطلب تھا کہ رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ سر، میں شکیل بول رہا ہوں، اوور۔ X2 اوور۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی، اور پھر کیپٹن شکیل نے تمام حالات بتلا دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ اس وقت سر جمشید ساتھ بیٹھے ہیں۔ سر جمشید سے بات کرواؤ، اوور۔ X2 نے اسپاٹ لہجے میں اسے کہا۔ سر، چیف سے بات کر لیں، کیپٹن شکیل نے گھڑی جمشید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس، جمشید سپیکنگ، اوور، سر جمشید نے باوقار لہجے میں کہا۔ سر جمشید، میں اپنا ایک آدمی آپ کے پاس بھیج دوں گا، اس کا نام عمران ہے، گیٹ پر کہہ دیں کوڈ X2 استعمال ہوگا، اسے آپ کوئی ایسا اسپیشل پاس دے دیں تاکہ وہ ریسرچ سینٹر کے کسی بھی حصے میں آزادانہ طور پر آ جا سکے، وہ خود ہی تمام حالات معلوم کر لے گا، اوور، X2 نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ انہیں بھیج دیں، میں انہیں ذاتی پاسپورٹ ایشو کر دوں گا، سر جمشید نے جواب دیا، اوور۔
آپ اپنے پی اے سے میری بات کرائیں، اوور۔ ایکس2 نے کہا اور سر جمشید نے ریسٹ واچ کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ یس سر، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل سنو، عمران تمہاری طرف آ رہا ہے، تم نے اسے اسسٹ کرنا ہے، اوور اینڈ آل۔ یہ کہتے ہی ایکس2 نے رابطہ ختم کر دیا۔ کیپٹن شکیل نے ونڈ بٹن دبا کر وقت درست کیا اور پھر گھڑی کلائی پر باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ عمران کیسا آدمی ہے؟ کیا بہت زیادہ ذہین ہے؟ سر جمشید نے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ بظاہر قطعی احمق مگر دراصل خطرناک حد تک ذہین، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سر جمشید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ہی کیا، اسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ کمال ہے، سر جمشید حیرت سے بڑبڑائے اور پھر خاموش ہو گئے۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ ریسرچ سینٹر کے بیک ایریا میں جہاں ایک وسیع کھلا میدان تھا جسے خاردار تاروں کی باڑ سے کور کیا گیا تھا، ان تاروں میں بجلی کا طاقتور کرنٹ ہر وقت دوڑتا رہتا تھا۔ اس طرف پہرے دار کچھ کم رہ گئے تھے کیونکہ اس سے ملحق ملٹری کا سٹور تھا جہاں کوئی غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت ملٹری سٹور کے گیٹ میں ایک ٹرک داخل ہوا۔ اس نے گیٹ پر اندراجات کرائے اور پھر ٹرک رینگتا ہوا اس طرف آنے لگا جدھر خاردار تاریں موجود تھیں۔ ٹرک اس طرف قطاروں کی صورت میں خاردار تاروں کے ساتھ تک کھڑے تھے۔ ٹرک ڈرائیور نے خاردار تاروں کے بالکل ساتھ ایک خالی جگہ پر ٹرک روکا۔ اس وقت ڈرائیور اکیلا تھا۔ ٹرک روک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کسی کو نہ پا کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کو D1 پر مرکوز کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا ذہنی رابطہ D1 سے مل گیا۔ میں D2 آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام کے مطابق میں اس وقت ایک ٹرک سمیت ملٹری سٹور میں خاردار تاروں کے ساتھ موجود ہوں۔ ٹرک ڈرائیور کو میں نے اور D3 نے ملٹری ایریا کے باہر ہی اغوا کر لیا ہے۔ پھر میں نے ہیپنوٹزم کے ذریعے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں۔ وہ اس وقت D3 کے قبضے میں ہے۔ اب مزید پروگرام بتائیں۔ D2 نے ٹیلی پیتھک پیغام ارسال کر دیا۔ D2 تمہارا پیغام مل گیا ہے، میں نے حالات کے مطابق پروگرام بدل دیا ہے۔ فارمولا میرے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس وقت وہ میرے قبضے میں ہے۔ ڈاکٹر کمال حسین اس وقت اپنی رہائش گاہ پر اکیلا موجود ہے، اسے آسانی سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ D1 کا پیغام آیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، خوامخواہ درد سری پالنے کا کیا فائدہ؟ آپ ایسا کریں کہ کمال حسین کو ختم کر دیں اور فارمولا لے کر اس طرف آ جائیں۔ میں یہاں موجود ہوں۔ اس ٹرک کے ذریعے ہم بآسانی فرار ہو سکتے ہیں۔ D2 نے جواب دیا۔ نہیں D2، کسی سائنسدان کو ضائع کرنا ہمارے مشن کے خلاف ہے۔ اچھا سائنسدان اپنے ملک کی بے حد قیمتی دولت ہوتا ہے اور ہمارا مقصد کسی ملک کو نقصان پہنچانا نہیں۔ اسے ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اسے CW کا ٹیکہ لگایا جائے۔ پھر اس کا ذہن تخریبی ایجادات کی طرف کام کرنے کے بجائے تعمیر کی طرف مائل ہو جائے گا۔ البتہ فارمولا میں لے کر آ رہا ہوں تاکہ اسے ضائع کیا جا سکے، D1 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا مناسب سمجھیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس فارمولے کی اور کاپی نہیں ہوگی؟ D2 نے کہا۔ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ تم خود اچھی طرح واقف ہو کہ ایسے ٹاپ سیکرٹ فارمولوں کی دوسری کاپیاں نہیں کی جاتی تاکہ کوئی کاپی کسی غلط آدمی کے ہاتھ نہ لگ سکے، D1 نے جواب دیا۔ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ بہرحال اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ D2 نے پوچھا۔ تم وہیں رکو، چند منٹ بعد میری ڈیوٹی آف ہونے والی ہے۔ میں یہاں سے نکل کر سیدھا کمال حسین کی طرف جاؤں گا۔ جس آدمی کے روپ میں موجود ہوں اس کی اور کمال حسین کی رہائش گاہیں ملحقہ ہیں۔ میں ڈیوٹی آف کر کے اسے CW کا انجیکشن لگاؤں گا اور پھر تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ وہاں سے ہم بآسانی نکل جائیں گے، D1 نے پروگرام بتلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے تقریباً آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے گا؟ D2 نے پوچھا۔ ہاں اتنا تو لگ جائے گا، D1 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، D2 نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحوں تک وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر ٹرک سے اتر کر وہ ٹرکوں کے پیچھے موجود ایک بیرک کی طرف چل پڑا۔ وہ آدھا گھنٹہ ٹرک میں بیٹھے رہنے کے بجائے بیرک میں اس ڈرائیور کے کمرے میں گزارنا چاہتا تھا کہ کوئی اس کی طرف سے مشکوک نہ ہو سکے۔ سر جمشید کو جیسے ہی عمران کے گیٹ پر پہنچنے کی اطلاع ملی، انہوں نے اسے کوٹھی پر بھیجنے کا حکم دیا اور خود اسپیشل کارڈ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کیپٹن شکیل بھی اپنے کوارٹر میں جانے کے بجائے سر جمشید کے پاس ہی بیٹھا وقت گزار رہا تھا۔ عمران کی آمد کا سن کر وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ سر جمشید نے کارڈ تیار کر کے میز پر رکھا اور پھر عمران کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔
کیپٹن شکیل کا یہ فکرہ ان کے ذہن میں کھٹک رہا تھا کہ آنے والا بظاہر احمق اور درپردہ انتہائی ذہین شخص ہے۔ اس فکرے نے عمران کی ذات کے لیے ان کے ذہن میں ایک نامعلوم سا تجسس ابھار دیا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور پھر عمران اندر داخل ہوا۔ گو اس نے بڑے سلیقے کا لباس پہنا ہوا تھا، مگر چہرے پر ازلی حماقتوں کی تہ بدستور موجود تھی۔ السلام علیکم، مجھے علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے گونجدار لہجے میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جمشید، سر جمشید نے اخلاقاً اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ویسے ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ عمران نے اپنے تعارف ایسے لہجے میں کروایا تھا جیسے کسی کے سر پر اینٹ مار رہا ہو۔ اوہو، آپ ہی جمشید ہیں، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، ذرا جام شید کی زیارت تو کرائیں، بڑی شہرت سنی ہے اس کی، عمران نے سر جمشید کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا۔ جام جمشید کیا مطلب؟ سر جمشید کے چہرے پر حیرت کے گہرے تاثرات ابھر آئے۔ ادھر کیپٹن شکیل اپنی جگہ بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ سر جمشید کی ذہنی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ارے کمال ہے، آپ جمشید ہو کر جام جمشید کے متعلق نہیں جانتے، یا پھر تجاہل جہلانہ میرا مطلب ہے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ ارے وہی جام جمشید جس میں سے پوری دنیا نظر آتی ہے، عمران نے بڑے تکلفانہ انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سر جمشید کا چہرہ اب دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چند لمحوں بعد یا تو عمران کا سر پھاڑ دیں گے یا خود دیوار سے سر ٹکرا کر خودکشی کر لیں گے۔ دیکھیے مسٹر عمران، سر جمشید نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ علی عمران کہیے جناب، پورا نام لیجئے، میں آدھے نام سے پکارے جانے کا قائل نہیں ہوں۔ عمران نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ مسٹر علی عمران، آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں، آپ کو کم از کم کام کے وقت سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے۔ جس پوزیشن میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ انتہائی قومی اہمیت کا حامل ہے۔ سر جمشید نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے وقار کا خیال رکھتے ہوئے اسے ضبط کیے بیٹھے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میں نہ ہی آفیسر ہوں اور نہ ہی ذمہ دار۔ ذمہ داریوں کا جنجال ابھی تک میں نے پالا ہی نہیں۔ باقی رہی آپ کی پوزیشن تو آپ اپنی کوٹھی میں بڑے ٹھاٹ سے بیٹھے ہیں، مجھے تو پھنسے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے مجھے X2 سے آپ کے متعلق بات کرنی پڑے گی۔ سر جمشید نے تلخ لہجے میں ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کر لیں، میں کوئی ان سے ڈرتا ہوں، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور سر جمشید اسے یوں دیکھنے لگے جیسے ان کا واسطہ کسی پاگل سے پڑ گیا ہو۔ شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آخر عمران نے سر جمشید سے مخاطب ہو کر کہا، میرا پاس کہاں ہے؟ اسے میرے حوالے کیجئے تاکہ میں کام شروع کر سکوں۔ آپ نے خواہ میرا اتنا وقت ضائع کر دیا۔ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اور سر جمشید اسے یوں چونک کر دیکھنے لگے جیسے یہ کوئی نیا عمران ہو، اور واقعی اس وقت عمران کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، حماقت کی تہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سر جمشید نے خاموشی سے اسے اپنے سامنے پڑا ہوا کارڈ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا، اور پھر قدر احترام آمیز لہجے میں کہنے لگے، آپ کا اب پروگرام کیا ہے؟ فی الحال میرا کوئی پروگرام نہیں، میں حالات کے مطابق قدم اٹھانے کا قائل ہوں۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکیل میرے ساتھ آؤ، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل اٹھ کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے، اور سر جمشید یوں حیرت سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے جیسے عمران کوئی انسان نہ ہو، دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ کوٹھی سے باہر آنے کے بعد عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر پوچھا، شکیل اب مجھے مختصر طور پر حالات بتاؤ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے X2 نے بتلا دی ہے، میں تو صرف تمہارے ذاتی خیالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کار میں بیٹھے ہوئے کہا۔ یہ واقعہ اتنا خلاف توقع پیش آیا کہ میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ بہرحال میرے ذہن میں صرف ایک خلش ہے، وہ یہ کہ میں نائٹ انچارج سلطان کی شخصیت سے مشکوک ہوں۔ کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا وہ کیسے؟ عمران نے چونک کر پوچھا، کیونکہ بات ہی چونکنے والی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سلطان گو بظاہر بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر اس کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ قدرے اعصابی پریشانی کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے مرنے والے کی بے ہوشی کا منٹوں تک صحیح وقت بتلا دیا تھا۔
جس پر میں چونکا تو سر جمشید نے بات برابر کر دی۔ کیپٹن شکیل نے اپنے خدشات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، عمران کی کار تیزی سے لیبارٹری کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ بتلاؤ کہ اعصابی کھچاؤ کے تاثرات سلطان کے چہرے پر بھی نمایاں تھے یا نہیں؟ عمران نے اس سے سوال کیا۔ مجھے اب یاد آیا، میرے لاشعور میں کوئی چیز کھٹک رہی تھی، مگر شعور میں نہیں آ رہی تھی۔ اب آپ کی بات پر مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سلطان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ سلطان کی آنکھوں اور اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑا نمایاں فرق تھا۔ چہرے سے وہ یوں لگتا تھا جیسے بڑا سیدھا سا انسان ہو، مگر آنکھوں سے اس کی شخصیت مختلف معلوم ہوتی تھی۔ آنکھوں سے وہ بے حد ذہین، چالاک اور تیز ترار معلوم ہوتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا، یہ ہوئی کام کی بات۔ میرا خیال ہے پہلے میں سلطان کو چیک کر لوں۔ عمران نے جواب دیا اور پھر کار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ان کی کار لیبارٹری کی عمارت کی گیٹ پر جا کر رک گئی۔ وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور پھر عمران نے سر جمشید کا دیا ہوا کارڈ دربان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ہمیں نائٹ انچارج سلطان صاحب کے پاس پہنچا دو فوراً۔ دربان نے کارڈ کو بغور دیکھا اور پھر کارڈ عمران کے حوالے کرتے ہوئے انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ عمران اور کیپٹن شکیل اس کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ چند قدم آگے ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ دربان نے دروازے کے باہر سٹول پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر کوڈ ورڈز میں کچھ کہنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ جواب سنتا رہا، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور عمران سے مڑ کر کہنے لگا، جناب سلطان صاحب ڈیوٹی سے آف ہو کر جا چکے ہیں۔ کب گئے ہیں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول ڈیشنگ 3، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔